کاشف صاحب ایک اور جو قربتیں دیکھی جا رہی ہیں جو بڑھ رہی ہیں وہ ہے مولانا خان صاحب اور کل تو انہوں نے حد کر دی ایک جملہ ادھر پہ کل وہ بھی آئے ہیں بھائی ان کو بول لینے یار یہ تو ان کے تو پروگرام بنے بولیں کل کمال کر دیا انہوں نے. کل انہوں نے کہا ہے کہ یہودی ایجنٹ کا نا میرا سیاسی بیان تھا ایک, اور دوسرا کل جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ ہم غلام تھوڑی ہیں, ان کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ نتائج بھی آپ کی مرضی سے, الیکشن بھی آپ کی مرضی سے, تحریک بھی آپ کی مرضی سے. اب یہ مائنڈ سیٹ نہیں چلے گا, یہ ذہنیت نہیں چلے گی. تو ایک پیج پہ تو کبھی بھی نہیں آئیں گے مولانا صاحب اور عمران خان صاحب. بڑے زبردست پوزیٹو بیانات آ رہے ہیں سر. پیج ایک عمران خان صاحب کی طرف سے گرین سگنل بھی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں سر, وہ تو انہوں نے بیان کہا ہے نا کہ ان کے خلاف انہوں نے گنڈاپور صاحب کو ڈائریکٹلی کہا ہے کہ سر نہیں سمجھے اپنے یہ شوٹنگ موڈ جو ہے اپنا ٹھیک کریں. پرابلم یہ ہوتا ہے سر اپنے حلقے کی سیاست سے نکلیں بھائی. سر میں پرابلم یہ ہوتا ہے جب میرے ہم اثر میرے جتنے عقل مند نہیں, وہ مولانا کو چھوڑ کے فیصل کنڈی کے پیچھے پڑے, تو جب میرے ہم اثر میرے جیسے نہیں ہوتے, ایک پیج پر نہیں آئیں گے, وہ یہ ہوگا ایک پیج پر ہوں گے, ایک طرف یہ اور ایک طرف یہ. اچھا کیا بات کر دی, اب آپ ایکسپلین کرتے نہیں بات. یہ دیکھیں ان کو دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ہاں کیوں نہیں کہا وہ ناٹ ریلی دونوں ایک دوسرے کو ری انفورس کرتے ہیں, ضرورت نہیں ہے. مولانا صاحب اپنے طور پر سب کر سکتے ہیں. اچھا تحریک انصاف اپنے طور پر دونوں کراؤڈ پولرز ہیں, دونوں سڑک پہ کراؤڈ لا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو دھرنا کس نے کیا تھا, بندے کس کے تھے. جب یہاں پر آپ کو ججز کے سامنے کرنا پڑا تو کون آیا تھا, بندے مولانا صاحب لے کر آتے ہیں, کیونکہ وہ اسٹریٹ پہ بندے کھڑے کر سکتے ہیں. عمران خان بھی اسٹریٹ پہ بندے کھڑے کر سکتا ہے. سو دونوں کو ایک دوسرے کے بندوں کی ضرورت ہے. وہ 2014 والا ٹائم گزر گیا کہ طاہر القادری صاحب کے بندے عمران خان کو چاہیے. اب عمران خان ایک آواز دیتا ہے, بندے کھڑے بندہ آ جاتا ہے. لیکن دونوں کا, کیونکہ یہ مولانا صاحب کا وزن استعمال کریں گے جو سیاسی وزن ہے, یہ دونوں اکٹھے ہو کے یا علیحدہ علیحدہ, مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں استعمال کریں گے. ممکن ہے ایک ادھر سے شروع ہو سندھ سے یا بلوچستان سے. مولانا صاحب نے لاسٹ نے بھی سندھ سے شروع کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا جب لانگ مارچ لے کر آئے تھے. ہو سکتا ہے یہ تحفظ آئین کی جو موومنٹ ہے یہ بلوچستان سے شروع کریں. یہ ایک دوسرے کو ری انفورس ضرور کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ لیزننگ میں چلیں گے. ہو سکتا ہے اکٹھے بھی ہو جائیں, لیکن نہ بھی ہوئے لیکن یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں جائیں گے, کیونکہ دونوں کا آبجیکٹو تقریباً ایک ہو گیا. مولانا صاحب نے بھی کل کہا حکومت ختم کریں, الیکشن لائے گا کیا, بس کر دیں. نہیں کیوں, آپ کو یقین نہیں ہے؟ نہیں ایسے ہی ہے, لیکن میں نہیں ایسے ہی ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں بس کر دے پگلے, اب اتنی باتیں بتا دے گا قوم کو. غریدہ ایک چیز اور ایڈ کر دوں, جو آپ نے حاوی ہونے کی بات کی نا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی. مسلم لیگ نون کی کوئی پالیٹکس سیاست نظر آئی ہے آپ کو؟ نہیں. مولانا صاحب میاں صاحب آپ کو آخری دفعہ کب نظر آئے تھے؟ میاں صاحب یہ تندور پہ. ایون مریم نواز آتی ہیں وہ اپنی ڈیولپمنٹ کی, آج میں ان کی تقریر سن رہا تھا پھول باغ میں, وہ اپنے کام کی بات کر رہے ہیں, پالیٹکس نہیں کر رہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی سب سے بڑی کمزوری تھی سر سائیں عثمان بزدار پلس ہے پنجاب پر, معذرت کے ساتھ. وجہ آپ مریم نواز کو عثمان بزدار پلس کہہ رہے ہو. وجہ یہ ہے کہ سر دو موقع آئے جب لیڈرشپ یا جب وزیر اعلیٰ کو سامنے آنا چاہیے تھا. ایک ثانیہ بہاول نگر اور ایک یہ کسان اور گندم والا. دونوں میں نہ مریم نواز نظر آئی, نہ ان کی حکومت نظر آئی, نہ حکومتی مشینری, نہ بیوروکریسی. باقی اگر آپ الیکٹرک بائکس بیچنے ہیں, لیپ ٹاپ بیچنے ہیں, آپ نے کسی کے گھر دوائیاں دینی ہیں یا کسی کے وہ آن ویلز کلینک لے کے جانے ہیں تو لے جاتے رہے. یہ سستے ڈرامے ان کے آباؤ اجداد راجہ جنگیز سنگھ کے بعد سب سے لمبی حکمرانی ان کی, یہ کرتے آئے ہیں. آپ غریدہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ عثمان بزدار کی بد دعا لگی ہے مریم صاحبہ کو. یہ ساری گفتگو غریدہ آپ سن رہی ہیں, عثمان بزدار پلس کا نام دیا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کو. یو ایگری اور ڈس ایگری؟ نہیں, عثمان بزدار پلس تو میرے خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور کو قرار دینا چاہیے, بلکہ عثمان بزدار پلس تو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو سابقہ چیف منسٹر کے پی تھے محمود خان صاحب, ان کو قوم قرار دے چکی ہے کہ یہ تو عثمان بزدار پلس ہیں. اور اگر عثمان بزدار وسیم اکرم تھے عمران خان کے, تو یہ محمود خان جو ہے وسیم اکرم پلس ہیں, اور یہ علی امین گنڈاپور تو پھر میرے خیال ہے کہ وسیم اکرم سے بھی بہت آگے کی چیز نکل گئے ہیں. مریم نواز جس طرح کے کام اس وقت کر رہی ہیں ٹھیک ہے, اچھے کام ہے, لیکن کم از کم میں چیف منسٹر کے طور پہ ان سے زیادہ انقلابی اقدامات کی توقع رکھتی ہوں. خاص طور پہ میری جو ان کی کارکردگی کے حوالے سے نظر ہے وہ پہلے 100 ڈیز, جس میں میرے خیال ہے کہ 30 دن سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے, تو اس پہ پھر پوسٹ مارٹم کرنا بہتر ہوگا کہ پہلے 100 دن میں مریم نواز نے کیسی کارکردگی دکھائی, علی امین گنڈاپور نے کیسے دکھائی. لیکن اگر کاسمیٹک میجرز پر بھی بات کی جائے گی تو کم از کم جو ایک
تشہیری اقدامات بھی ہیں جو کہیں نہ کہیں اچھے تو ہیں. موٹر بائکس دی جا رہی ہیں, ای بائکس دی جا رہی ہیں, رمضان پیکج دے دیا گیا, باقی چیزیں, ہیلپ لائنز خواتین کے لیے کریٹ کر دی گئی, فری وائی فائی لاہور میں دے دیا گیا. یہ چیزیں کم از کم آپ کو کچھ نہ کچھ پنجاب میں ہوتا ہوا نظر تو آتا ہے. خیبر پختونخوا میں کون سا ایسا بڑا اقدام ہوا ہے, مجھے بتائیں. علی مین گنڈا پور صاحب کا کوئی ایک اقدام مجھے بتا دیں کہ جی کے پی کے عوام کی بہتری کے لیے ان 60-70 دنوں میں انہوں نے ابھی تک یہ اقدام کیا, کوئی ایک مجھے بتا دیں. ٹھیک.